So, you have studied your text, I am sure. Did you read the handouts? Gives you a fair idea of what biological basis of behavior is. We talked about the last time of single gene defects, single gene, single location, and talked about double recessive, dominant genes which could bring out a defect, and we talked about the chromosomal anomalies. Later on, we went into schizophrenia, which is a more complex behavior, and we talked about how schizophrenia has strong evidence of being inherited. The stronger the ties between those who have schizophrenia and their relatives, the stronger in the sense, the closer the relationship, the greater the chances of schizophrenic symptoms being expressed. Now we go into a little more complex behavior. We're just going to carry through, and I'm going to give you some more samples of behavior which are complex, higher order, and which have evidence for inheritance. Did you know that Darwin, who contributed so much to setting up a whole new way of thinking about the biology, about the survival of the development of species, so this huge, humongous theory that Darwin developed, do you know that he was related to another man who started an entirely new discipline, Sir Francis Galton? He started the discipline of statistics, اور انہوں نے بہت ساری اسٹڈیز کی جس کی بیسس پہ اسٹیٹسٹکس کی، ڈیموگرافکس کی بنیاد رکھی گئی. کیا یہ اتفاق ہے کہ دو بڑے نام جنہوں نے دو تھیریز، ڈسپلنز شروع کیے، وہ کزنس تھے، فرسٹ کزنس تھے؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ جولین ہکسلے، آلڈس ہکسلے، اینڈرو ہکسلے ریلیٹڈ تھے؟ اور جولین ہکسلے جو تھا، سر جولین ہکسلے was a very well renowned biologist. His brother Aldous Huxley was a writer, and both of them were grandsons of Thomas Henry Huxley and great grandsons of Leonard Huxley, contributors to the social, academic, cultural, scientific. اتفاق ہے کہ they're all related. So the question is then intelligence and creativity inherited, or is it environment? سوچا یہ ذہن میں آیا کبھی کہ بادشاہوں کے بچے بادشاہ کیوں ہوتے؟ پیدا ہوئے اسی جگہ میں پلے، environment. They're born with a silver spoon. But there are others who claim that this is genetic inheritance, that intellectual capacities are passed on. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اسکول آف تھاٹ ہے، یوجینکس اس کو کہتے ہیں. جان نوئز نے یہ شروع کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور جان نوئز نے یہ کہا کہ سائنٹیفک بریڈنگ اگر ہم ہیومنس میں بھی کریں، بہترین برائٹ انڈیویجولس کو لا کے ان کی آپس میں اگر کریں تو ریپروڈکشن کے بعد جو آف اسپرنگ ہوگا، یہ بالکل ایسے جیسے ایک بایولوجسٹ لیبورٹری میں سوچتا ہے، اسی طرح جان نوئز نے یہ سوچا کہ یہ بہترین بریڈ کے لیے بہترین پیرنٹس لینے چاہیے جن کی بہترین کیپیسٹیز ہوں، انٹلیکچوئل، کریٹو اینڈ ادر وائز. سو سائنٹیفک بریڈنگ ٹو پروڈیوس بریلینٹ آف اسپرنگ. Perfectionism was what he was aiming at. And this school of thought or this group got together. اس میں بہت سارے یہ نیو یارک اسٹیٹ کے قریب یہ پورا ان کا کمیونٹی ولیج تھا جس میں یہ رہتے تھے، اور کمپلیکس سسٹم تھا آف انٹر میرجز، کمیونٹی لیونگ ٹوگیدر، ہائیلی ایجوکیٹڈ and highly committed professionals,
high achievers. اب اس ولیج میں سے یا اس کمیونٹی میں سے 58 بچوں کی ایک ہمیں ہسٹری ملتی ہے پیدائش کی. ان 58 بچوں میں سے صرف 6 بچے جو کہ جن کی ڈیتھ ہوئی ارلی انفنسی میں, جو کہ بڑا انیوژل تھا, اور یہ ریشو اس زمانے کے جو نارمل انفنٹ مورٹیلٹی ریٹس ہے اس سے بہت کم تھا. 45 children out of those 58 were those who started major corporations, hospitals and industrial organizations in the US. وہ to date وہ function کر رہے. Amazing بات. But because John Noyes believed that you could breed humans as you did with animals. گھوڑا ریس کے لیے کرانا ہے نا, تو بہترین جو ریس کرنے والے گھوڑے ہیں وہ لائے جائیں اور اگلی نسل جو ہے بہترین رنرز کی ہوگی, رائٹ. تو یہ جان نوئز کا بڑا ایک بایولوجیکل سوچ تھی, لیکن اٹ ڈڈ شو اپ دیٹ ویری برائٹ چلڈرن ڈڈ ایمرج کریٹو اینڈ with strong entrepreneur skills did emerge out of those 58 children. لیکن دوسری طرف اگر آپ سوچیں تو ایک ایگزامپل ہمارے پاس یہ بھی ہے that children, اسرائیل کا آپ کو کانسیپٹ پتا ہے کہ جہاں پر بچے فیملیز مائگریٹ کر کے ایسٹ یورپ سے, افریقہ سے, دنیا کے تمام ملکوں سے اسرائیل جاتے ہیں. وہاں ایک نیا آئیڈیا ہے کہ بچوں کو پیرنٹ سے لے لیا جاتا ہے اور ان کو کبوٹس میں پالا جاتا ہے. So studies have been done on children in kibbutz, and it has been found that children coming from the East Europe and the European countries have a higher IQ. High IQ ان بچوں کا جو کہ یورپین ڈسینٹ کے ہیں اور یورپین پیرنٹیج ہے ان کی, as compared to those who come from Asia or those who come from Africa. IQ 100 points کا اگر یورپین بچے کا ہے تو 85 پوائنٹس کے قریب جو ٹیسٹ ہیں IQ ٹیسٹ اسرائیلی کبوٹس میں ان ایشین بچوں کا یا افریقن بچوں کا. بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کیسے ہوا, کہ اس کا مطلب کہ ریس میں فرق ہے, کہ جو یورپین وائٹ ہیں ان کی IQ ہائر ہے اور دوسرے ملکوں کے جو دوسری ریسز کے بچے ہیں ان کے IQ لوور. Keep that with you and I'll come back to this a little later. Evidence یاد کریں ہم نے بیہیویئر جینیٹسٹ کے پاس کیا ایویڈنس ہو سکتی ہے اور کیا وہ اسٹڈیز کرتے ہیں. مونوزائگوٹک ٹوئنس واپس ہم لاتے ہیں اس اسٹڈیز کو. مونوزائگوٹک ٹوئنس which are reared together, brought up together, ان کا IQ کا جو correlation ہے is 0.92, very 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 close, very significant. Higher correlation of IQ but also higher correlation of height, weight and school achievement. Monozygotic twins separately brought up, IQ پھر بھی high ہے, correlation اگر 0.92 ہے of them being reared together, 0.8, 0.88, 0.86 پھر بھی high ہے, fairly high of them being reared in different places, one with the real parents, one with the foster parents or both with different foster parents. ان کی اسکول اچیومنٹ کی کوریلیشن بھی ہائی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ obviously سوال میں نے پوچھا, جواب آپ نے دیا کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انٹیلیجنس بھی انہیریٹڈ ہے. یس, ایویڈنس تو یہ کہتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے کہ ڈائزائگوٹک ٹوئنس جن کے 50% جینز ملتے جلتے ہیں, یا سبلنگس, یا دوز brothers and sisters who are next in relationship, یا unrelated, 0.25 سے زیادہ ان کی کوریلیشن نہیں. تو جتنی زیادہ جینیٹک مٹیریل ملتا جلتا ہے اتنی زیادہ انٹیلیجنس
جو ہے وہ کوریلیٹڈ ہے, ہائیلی کوریلیٹڈ. اب یہ دو چیزیں پیسز آف ایویڈنس اپنے ذہن میں رکھیے. پہلا پیس آف ایویڈنس وہ کیبوٹس کے بچوں کا, یورپین ڈسینٹ, اورینٹل اینڈ افریقن ڈسینٹ, لوور. دوسرا ایگزامپل کہ ہمارے وہ جو مونوزائگوٹک ٹوئنس ہیں ان کی انٹیلیجنس اینڈ ان کی فنکشننگ کلوسسٹ, ہائیسٹ, سگنیفیکینٹ, اور جو ان ریلیٹڈ ہے یا ڈائزائگوٹک ہے ان کی بہت لو ہے کوریلیشن آف ہائی اسکول اچیومنٹ اینڈ انٹیلیجنس. اس سے کیا ایویڈنس وہ یہی بتاتی ہے نا کہ there is a very strong basis of intelligence being inherited. Critical سوال, and I'm going to put this as I say critical thinking کے سوال ہیں آپ کے لیے. یہ سوچئے انٹیلیجنس کس سے میجر ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس میجر ہوتی انٹلیکچوئل, وہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے ہوتے ہیں نا. یس, انٹیلیجنس ٹیسٹ بنانے والے کون لوگ ہیں؟ وائٹ کوکیجین امریکنس یا وائٹ یورپینس. آپ کسی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں وائٹ یورپینس ول پرفارم بیٹر؟ بیکاز the tests are geared to their environment and to their thinking and to their orientation and culture. تو جو اورینٹل یا ساؤتھ ایشیا سے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آتے ہیں یا افریقن کنٹری سے آتے ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر they will perform poorly. اچھا, اس کی ایویڈنس کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی انوائرمنٹ اور ٹیسٹ کا مٹیریل اثر انداز ہوتا ہے آئی کیو اسکور سے؟ لوگوں نے پھر ٹیسٹ کیا اس کو. یہ جو آج سے آپ کے ذہن میں سوال ہے, میرے ذہن میں سوال ہے, ریسرچرز کے ذہن میں بھی سوال ہے. So what they did was they trained these Oriental children and these African children and these South Asian children on how to take these tests. And lo and behold, their scores rise. Similarly, for the Black American children who score less on the IQ test, they were given training and it was found out their IQ scores rose 10 to 20 points because of that training. So یہاں یہ critical سوال یہ آتا ہے کہ میجر ہم کیا کر رہے ہیں اور میجر کس چیز سے کر رہے ہیں. لیکن suffice it to say, یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ وہ روزنوی کا ایکسپیریمنٹ جو میں نے 2 لیکچرز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ stimulating environment ہوگی, تو stimulating environment stimulates the brain and stimulating the brain enriches the brain, and enriched brain is a brain which is like, as I say, ایک سسٹم ہے جس میں صرف 2 تاریں لگی ہوئی ہیں. ایک جگہ سے میسج آتا ہے, ٹیلی فون کی تار ہے, دوسری جگہ جاتا ہے 2 تاریں. ایک ایکسچینج ہے جس میں بہت ساری تاریں ہیں اور بہت سارے میسجز جا سکتے ہیں. زیادہ ایفیشینٹ وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں انفارمیشن بہت ساری جا سکتی ہے. جیسے کمپیوٹر زیادہ ایفیشینٹ ہے, ٹیلی فون سے کمپیوٹر زیادہ ایفیشینٹ, رائٹ, کیریز مور انفارمیشن, اسٹورز مور انفارمیشن اینڈ کین ریٹریو مور انفارمیشن. ٹیلی فون کے اندر کتنی میموری میں آپ رکھ سکتے ہو انفارمیشن؟ زیادہ نہیں. اور وہ ٹیلی فون جو کہ تاروں کے ساتھ جڑا ہوا آپ کے گھر میں پڑا ہوا. سو یہاں پر آپ یہ سمجھیے ایک کمپیوٹر وہ برین ہے جس کو اسٹیمولیشن ملی. Therefore, let me sum it up and say intelligence can be inherited, but it is the environment which is going to stimulate the material that has been given by birth. Sum total, early stimulation is extremely important, whatever is inherited. دوسرا ایک بڑا کمپلیکس بیہیویئر ہے جس میں ہم بات کریں گے, اور اس پہ تو بہت اسٹڈیز خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوئی بھی ہے. It has been shown alcoholism. Alcoholism ہمارے یہاں کم دیکھنے کو ملتا ہے, یہ سننے کو ملتا ہے, لیکن it is a very serious problem in the West and a very serious problem in some European countries. اور یہاں پر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ انہوں نے فرام برتھ آنورڈز رکھا ہوتا ہے. بچوں کا پیدا ہوتے ہی ٹیگ ہو جاتے ہیں اور ان کی پھر اگر وہ موو کرتے ہیں فرام ون سٹی ٹو اندر ریکارڈز ہوتے ہیں. Researches, longitudinal researches. Longitudinal means from birth onwards and then tracing their parents
and mothers, grandparents, یہ ٹریسنگ اسٹڈیز اور لانگیٹیوڈل اسٹڈیز جو کہ ہوئی ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں، انہوں نے یہ ایویڈنس شو کیا ہے کہ alcoholism is very much genetically linked. Alcoholism is, in fact, is passed on from father to son. The genetic material, the genetic inheritance of alcoholism is passed on from father to son. And it is possible to see the effects. There are serious, even if these children are reared in foster homes, you can see in adulthood serious problems or alcoholism in children whose fathers were alcoholics. اسی طرح سے ایک اور trait ہے, that is addiction. Addiction to heroin, addiction to morphine, addiction to other substances, especially addiction to morphine or opiates. It has also a biological component. There are many pieces of evidence, and I was part of a group which was doing longitudinal studies to find out if there were neuropsychological and other deficits in children who were born to alcoholic fathers or alcoholic mothers at the University of Pittsburgh, the early mid-90s. اور یہ بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ نہ صرف اگر بچوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اور ان سے ملے بھی نہ ہوں، اس کے باوجود وہ بایولوجیکل ڈیفیکٹس کیری کرتے ہیں. اینڈ دیر آر بیہیورل اینڈ ادر پرابلمس وچ ایمنیٹ فرام اور وچ کم آؤٹ آف دا ڈیفیکٹ دیٹ از پاسڈ آن. مورفین کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایگزامپل میں دیتی جاؤں کہ ریٹس, دیر آر biological, there are rats which have a biological affinity for, ان کو biologically they're fond of morphine. تو یہ ایک ٹیسٹ کس نے کیا تھا کہ پانی کی بوتل اور ساتھ مارفین والے پانی کی بوتل ان کے پنجرے میں ڈالی, تو کچھ ریٹس ایسے تھے جنہوں نے پانی کو ایک دفعہ پیا اور اس کے بعد مورفین کا پانی ایک دفعہ پیا, مورفین کا پانی کڑوا لگا چھوڑ دیا اور پانی پیا اپنا. دوسرے ریٹس ایسے تھے جنہوں نے مورفین کا پانی پینے کے بعد مورفین کا پانی جب پیا ان کو وہ اتنا پسند آیا, یہ کسی نے سکھایا نہیں, لیکن انہوں نے پانی چھوڑ کے پھر مورفین کا پانی پینا شروع کر دیا. تو دیر از اے بایولوجیکل افینٹی اینڈ دیر از اے بایولوجیکل بیسس, اے جینیٹک بیسس. سو دا چلڈرن آف اسپرنگ آف دا ریٹس ہو ور مورفین فونڈ آف مورفین ور دین, اگر آپ کو یاد ہوگا وہ میز برائٹ اینڈ میز ڈل والے, اسی طرح سے پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے those who were highly fond of morphine and to those who are highly against morphine drinking, they would favor water. یہ دو انہوں نے پورے پولز بنا لیے اور پھر اس پہ جتنی مورفین پہ اور اوپیٹ پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں ایسے اینیملس پہ ہوئی ہیں. So I have taken 4 behaviors and I have given you a sampling of complex behaviors which could be genetically determined or genetically passed on from the parents to the offspring. We need to look at it. There are a lot more studies going on and it is possible to identify the gene now, and it is possible to identify the trait and study it. So now we are going to be studying the biological basis. We have completed it, and you have understood that even though we may talk about the possibilities of being independent thinkers and independent decision makers, to a great extent that is true, but there is a very strong component of biology which is determining what we are, what we are doing, and what we have become, or what we are going to become. So, remember that for psychologists, it is very important to understand the biological basis of behavior. And so far, we have done the evolutionary basis of behavior. So, you understand the continuity that we have across the evolution of all species
and across the evolution of the Homo sapien, the development of behaviors and why these behaviors developed. The second component of this was the biological basis in genetics, and through the gene material, study of the gene material, we understand that there are these little molecules and there are these little codes which are determined. No matter what we say, each cell is determined in a way that it will function, and we are a byproduct of that code. And we saw and we analyzed how that code is then translated, transcribed, and we become what we become. I would like you to read a little more, go to the net, search it out. Again, as I said before, do some exercises on yourself and do some survey of biological, and of course observe animals as well. And this is a very interesting exercise because it will show you how we are common and what behaviors we have in common with other animals. So we end this particular topic here, and I will now move on into an extremely interesting topic, and that is topic number 3 of your handout and your course outline. And this is where we are moving into the techniques of research in behavioral neurology, behavioral neuroscience, or neurological basis of behavior. Call it whichever, but let's say it is studying the brain. What are the various techniques that we have in studying the brain? Brain, you must understand, every time I move a finger, or every time I walk, every time I look at you, there is so many processes which are going on. Have you ever thought, when I walk forward, what are the processes why don't I fall over? Because the whole body, and at the same time I'm talking to you. So this is a factory, many little factories which are multiple and humongous organized systems which are working inside me, inside you, inside everyone that you look around. And how do we assess this? How do we measure this? How do we know what is happening? I know that when I move my finger, it is the signals coming from my brain? Or how do I know when I look to the right, I'm looking to the right, I'm not looking to the left? How is this judgment made? And how do I know about it? How do I measure this? Now, so this is what we are going to be studying, and we will continue from here onwards. Remember that measuring, researching, and studying the brain is not an easy task. It is an extremely complex system. Extremely complex in the sense that if you look at the neurons that you have in the brain, 10 raised to the power 11, 10 raised to the power 11, about 100 billion neurons. ये population है इसके अंदर. इसके साथ ये जो 100 billion neurons हैं, इनके आपस में connections हैं, synapses हैं, ये जोड़ हैं, connections हैं, टेलीफोन के जो exchanges हैं. अब ये exchanges कितनी हैं? 10 raised to the power of 15. Think about it. 1,000 trillion little connections. Simultaneously ये चले. अब ये काफी नहीं है. इसको आपने अगर सोचना है, विजुलाइज करना है, तो रात को आज रात को या कल रात को, जब भी आप रात को नजर आए, बाहर साफ आसमान में खड़े होके मिल्की वे को देखिए. जितना बड़ा मिल्की वे, या तस्वीर उसकी देखिए, जितना बड़ा मिल्की वे है उतने ही मिल्की वे जितने न्यूरॉन्स और कनेक्शंस आपके जहन में और ब्रेन में. सो equals the number of stars in the Milky Way in here, in this little skull. Average 1 cubic millimeter
of the brain, उसके अंदर 10 raised to the power of 9 synapses, billion synapses, billion. कितनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है जो इस ब्रेन के अंदर चल रही है, और कितनी ये क्या कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. इसको कौन स्टडी करेगा, कैसे करेंगे, आसान नहीं है. However, we need to understand the physical structure. और ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर अगर कभी आपको इत्तेफाक हो और आपका तस्वीर आप देख सकें ब्रेन की, तो कई स्ट्रक्चर्स तो ऐसे हैं बड़ा आसान है. जब कभी अगली दफ़ा लड़कों के लिए, खास तौर पे ख़वातीन के लिए गोश्त लेने जाए ना, तो उसको कहना मुझे वो बकरे की वो भेजा दिखाओ, उसमें आपको नज़र आ जाएगा ब्रेन के स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ जाते हैं. कई तो विजिबल वैसे ही नज़र आ जाते हैं, दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन कई ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आते. दे आर सो स्मॉल एंड दे आर सो मिनिस्क्यूल. सो फ्रॉम द लार्ज टू द स्मॉल वी हैव टू स्टडी दोज. फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखने की जरूरत है. हाउ डू दे ऑल वर्क टुगेदर. ये सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, और मैं उंगलियां हिला रही हूँ, मुझे पता है मैं इधर को नहीं चली जाती, मैं इस उंगली को इसके साथ ही जोड़ी, कैसे ये कोऑर्डिनेट होता है, मुझे नजर भी आ रहा है, और ये दोनों मैं जोड़ती भी हूँ, और मुझे पता है ये 5 उंगलियां हैं मेरी, मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो 5 को जोड़ भी सकती हूँ. ये सिंपल काम है, लेकिन इसके पीछे बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दीज एरियाज वर्किंग टुगेदर, इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, कि वो पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और ऑर्केस्ट्रा में किसी की थोड़ी सी धीमी आवाज है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा ऊंची आवाज है, कोई कभी कम हो जाता है, कोई कभी ज्यादा हो जाता है. तो ये ब्रेन भी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो खुद ऑपरेट होता है और करता है, और इसकी सिस्टम कौन है, इसका वो कंडक्टर, ये भी स्टडी करने की जरूरत है. अच्छा जी, इसमें हमारे लिए देयर आर गुड न्यूज. इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको बताने के बाद, के बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड वो नंबर देने के बाद, देयर इज गुड न्यूज. द गुड न्यूज इज, पहली बात, दैट ब्रेन इज सिमिलर टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शन एंड इन डेवलपमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ब्रेन का जैसा चूहे का है, वैसा बिल्ली का है, वैसा like dogs, primates and humans. So similar in organization and similar in functions too, and similar in the development. अभी हम जब ब्रेन की डेवलपमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैट की जब ब्रेन डेवलप हो रही है, कैट की डेवलप हो रही है, डॉग की डेवलप हो रही है, प्राइमेट की डेवलप हो रही है, ह्यूमन की भी डेवलप हो रही है, वही प्रोसेस से गुजर के डेवलप. सो ये हमारे लिए अच्छी बात है. गुड न्यूज दैट द ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू अदर एनिमल्स एज इन ह्यूमन. देन लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स ऑन द phylogenetic scale, therefore it is possible to extrapolate, it is possible to generalize, it is possible to study structures in one level and the second level and the third level and the fourth, and assume that if we go to the human brain we will find the same structure in the same place with similar functions. बात लॉजिकल है, इसे समझ में आती है. Secondly, the brain structures that are grouped together, they work together, and there are some certain structures of the brain, whether in the animal, lower animal, or in the higher animal, they are grouped together, therefore they work together, and therefore it is easy to locate them, it is easy to verify them, and it is easy to study the connections between them. एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आगे जाके भी और एलैबोरेट होगा, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि कॉर्टेक्स जो कि बिल्कुल टॉप पे है, जो कि ब्रेन को कॉर्टिकल बार्क जो है कवर करती है, सारे नीचे ब्रेन छोटी छोटी बीच में है. अगर मैं अपने हाथ को इस तरह बनाऊं
یہ کارٹیکس ہے اور یہ اس کے نیچے لوور ایریاز. اب نیچے کے جو ایریاز ہیں ان کے فنکشن جتنے بھی ہوں گے وہ کارٹیکس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوں گے. سو ایک تھیلمس ایک جگہ ہے, تھیلمس نیوکلیائی will connect with the cortex, and if I lesion the thalamus, I will be able to see the effects in the cortex. جہاں جہاں یہ کنیکٹڈ. لاجیکل بات ہے, اور اتنی لاجیکل اور اتنی آرگنائزڈ ہے برین کہ 1 to 1 اگر یہ کنیکٹڈ ہے اور اس کو میں ڈیمیج کرتی ہوں تو یہ بھی اس پہ بھی اثر ہوگا اور اس کو میں اسٹڈی کر سکتی ہوں. سو برین اسٹرکچرز آر گروپ ٹوگیدر, they work together in a very nice organizational system, and therefore it simplifies our task of studying the brain. It's easy to localize, easy to study, easy to verify, and easy to study where these connections go. اگر ایک جگہ, یہ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر برین کو آنکھ سے نرو جا رہی ہے اور اگر اس نرو میں یہ پیچھے ہماری آپٹک کارٹیکس پیچھے, ویژول کارٹیکس پیچھے ہے, تو سارا دا سینگ از ڈن بائی دا ویژول کارٹیکس. تو یہاں سے سارا پیچھے کو جاتی ہیں, نروز لے کے جاتی ہیں, بیچ میں تھیلمس آتا ہے اور بھی بڑا کچھ آتا ہے. لیکن کارٹیکس, اگر ہم آپٹک نرو کاٹ دیتے اور میسیجز پیچھے نہیں جا سکتے, آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آہستہ 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 یہ ساری نرو جو ہے یہ ایٹروفی ہو جائے گی یا مر جائے گی, ڈی جنریٹ ہو جائے گی. جب یہ ڈی جنریٹ ہوگی تو ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کی جو کارٹیکس کے ایریا اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ تھے وہ بھی ڈی جنریٹ ہوتے ہیں. آسان ہے اسٹڈی کرنا بیکاز 1 to 1 ریلیشن شپ ہے کارٹیکس کی وتھ ادر ایریاز. So brain is then, it's easy to extrapolate and it's easy to connect and it's easy to therefore understand logical systems ہیں. پھر ہماری آسانی کے لیے for you and me, those who are brain scientists, the brain cells require the same kind of nutrients. ان کی جو سیل کی جو فارمیشن ہے, اسٹرکچر ہے, اسی طرح سیل سوما ہے, اسی طرح سیل نیوکلیس ہے, اسی طرح مائٹوکونڈریا ہے, اسی طرح میں رائبوسومز بھی بھاگے پھر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. Brain cells require similar nutrients like other cells in the body. Therefore, you can study these cells. دو طرح سے ہم ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ان ویوو, ان ویوو کا مطلب لیونگ سسٹم کے اندر, اور ایک ویٹرو. ان ویٹرو کا مطلب ہے کہ پیٹری ڈش میں, جیسے وہ بایو کیمسٹ کرتے ہیں نا, پیٹری ڈش میں لیونگ سیل کو ڈال کے اس میں ہم نیوٹرینٹس ڈالتے ہیں اور اس کا اثر دیکھتے ہیں یا بایو کیمیکل چینجز دیکھتے ہیں. You can do that. So, it is possible because brain cells are like other cells, living cells in the body, in the system. You can study the processes by using these other cells as a model, in vitro or in vivo. Fourthly, what is good for us is there is a huge interest in science of the brain, and therefore development of techniques. اتنے زیادہ ٹیکنیکس ڈیولپ ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں جس سے آپ برین کے ڈفرینٹ حصوں کو, لیونگ برین کو اور ٹیشو کو, جیسا آپ چاہیں اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب آپ فنکشنل MRIs ہیں جس میں جس وقت میں جو, جیسے میں بات کر رہی ہوں, اگر میں بات کرتی رہوں اور میری وہ فنکشنل MRI بنائی جائے تو وہ پتہ چلے گا کون کون سی جگہ ہیں برین میں جہاں پر ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے. MRIs, CAT scans وغیرہ وغیرہ وغیرہ. So we have techniques which have evolved and which has come up. اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا فلیکسیبل ہے اس میں اسٹڈی کرنا کہ different techniques can be used together, and we'll talk about it as we go along.
ایک اور پیس آف گڈ نیوز کہ دیر از اے ویری کنسسٹنٹ, نیچر بہت کنسسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ بایولوجیکل رسپانس آنا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ سیلز ہو, چاہے سیل کے اندر ہو, چاہے برین کے ایریاز میں ہو. برین میں الیکٹرو فزیولوجیکل, نیورو کیمیکل اور ادر آئیونک موومنٹس بڑی پرڈکٹیبل ہیں اور وہ کنسسٹنٹ ہیں. جب ایک طرح کی ریئیکشن ہوگی تو ایک ہی طرح کا بیہیویئر ہوگا. It is very therefore easy to study where these consistencies are found. اور ہمیشہ یاد رکھیے, the rule of nature is that nature is always very consistent and follows a very systematic pattern. And so with the human brain. So consistency of patterns of responses within the cells, within the brain areas, اور کن چیزوں کی consistency? Consistency of the electrophysiological response of the cells and of the systems, neurochemical response, molecules کی movement, ionic movement, یہ ساری بڑی consistent ہے. So یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے, اس لیے ہم study کر سکتے ہیں, and we and other neuroscientists have found it convenient to study and easy to study brain. But there is bad news. Wherever there is good news, there is bad news too. And the bad news is, which I have already been trying to tell you, the brain is a highly complex system with very intricate networks. جب یہ بات کہہ دی, highly complex system with intricate networks, اس کا مطلب اس کی نیٹورکس اتنے زیادہ ہیں, اتنے, وہ ٹریلین سینپسز ہیں. ان ٹریلین سینپسز میں سے اگر صرف آپ ایک کو اسٹڈی کریں گے تو کیا کین یو کنکلوڈ اباؤٹ واٹ دا ادر 4, اسی 4 انگلیوں میں سے اگر ایک انگلی کو, 2 انگلیوں کے کنیکشن اسٹڈی کرتے ہیں, باقی جو 4 تھے ان کے کنیکشن تو نہیں ہم نے اسٹڈی کیے. تو اسی میں آپ اندازہ کر لیجئے, ٹریلینز میں سے ہم نے ایک کو اسٹڈی کر لیا تو کہا بڑا تیر مارا. You have not completely studied the brain. So very intricate, which means that if you identify one area or one process, it is not enough, because there are several areas which are connected and several connections within one neuron to another, multiple connections, and it is not enough to study and say that we have studied this one, and several levels of functioning and several levels of controls from the lower brain areas. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک ڈس آرڈر کا, جینیٹک ڈس آرڈر کا بتایا تھا, بیزل گینگلیا اینڈ کارٹیکس, وہ ٹاک اباؤٹ موٹر بیہیویئرز. بیزل گینگلیا موومنٹ جو چلنے کی ہے, یہ بیزل گینگلیا کنٹرول کرتا ہے. تو بیزل گینگلیا کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ کارٹیکس ہے, اس کے درمیان میں ہے تھیلمس. یہ 3 ٹیئرز آف کنٹرولز ہیں صرف چلنے پھرنے کو کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ ایک پیچھے بھی ہے جو سیریبیلم جس کو کہتے ہیں. میں گر کے نہیں جاتی, میں بیلنس کیوں رکھا ہوا ہے, سیدھے کیوں ہوں, نہ اس طرف کو گرتی ہوں نہ اس طرف کو گرتی ہوں, بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم واکنگ اراؤنڈ, آئی ایم بیلنسڈ. یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے؟ سسٹم از انٹیگریٹڈ اینڈ دیر آر ڈفرنٹ لیولز which are working together to keep this system functional. تو ایک لیول کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں کہوں میں سب کو جانتی ہوں, وہ نہیں جان سکتے. So there are several levels of functioning and there are several controls within the brain. And these several controls that we are talking about are controls which are chemical, controls which are physiological, controls which are electrophysiological, controls which are chemical, controls which are the movement of ions. آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا when ions move, behaviors change. So even the movement of ions, multiple ions moving, that changes. تیسری امپورٹنٹ بات جو بیڈ نیوز میں آتی ہے وہ یہ کہ بیہیویئر کے ڈفرنٹ لیولز ملیکولر ہیں, مائکروسکوپک اور مولر ہیں. بیہیویئر فنکشنز ایٹ دا مولر اینڈ دا ملیکولر لیول. There are invisible behavior of molecules and neurons جو ہمیں نظر نہیں آتا. Not to the naked eye, perhaps
to the electron microscope, you can see these molecules and ions moving. Now, where the movement of an action of these molecules is translated into a total behavior change. है कि नहीं amazing? How do we measure what level and where these changes are taking place? तो ये molecular and molar level पे सब पे इसको हमें, और खास तौर पे ये ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है और कैसे होती है of this movement of ions. एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देती चलूं, और ये एग्जाम्पल इसलिए कि इसी वक्त ज़हन में मेरे यही आता है. जो सोडियम और पोटेशियम के आयन्स हैं वो छोटे से एक सेल के साइटोप्लाज्म से मूव करके बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर आने की कोशिश में लगे रहते हैं. ये जो इनकी स्ट्रगल है एक छोटे से साइटोप्लाज्म में, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, ये जो स्ट्रगल चल रही है ये रिजल्टेंट है in the behavior that you see. So, very, very complex, multiple levels from the microscopic to the molar or gross behavior. Then what does it imply? It implies that you need to measure these behaviors at each level. The microscopic cellular behavior, the movement of the ions behavior, the movement of my finger and myself moving back and forth behavior. So measurements of each of these behaviors can be made at each level. But you have to find out how these tiny molecules communicate and how the movement of ions and amino acids across these gaps of angstroms, इतने छोटे और इतने नैरो गैप्स हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो नजर आता है, एंगस्ट्रॉम्स में है ये. These result in major behavioral change. अंडरस्टैंड करना, चलो हमको नजर भी आ जाता है कि आयन मूव करके गया, ये भी नजर आ जाता है कि न्यूरोकेमिकल मूव किया है और कहाँ पे मौजूद है, बट उसको रिलेट करना बिहेवियर के साथ. हाउ डज दैट मॉलिक्यूल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन बिहेवियर, और हाउ डज दैट बिहेवियर रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन दैट मॉलिक्यूल. फिर बैड न्यूज हमारे लिए कि बहुत सारे इंटरकनेक्शंस और बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स एक वक्त में एक जगह पे काम कर रहे होते हैं. इसका एग्जांपल मैं ये देती चलूं कि एक वक्त में किसी ने कहा कि हमें पार्किंसंस की जो बीमारी है, पार्किंसंस एक है मोटर डिसऑर्डर है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये ब्रेन के कौन से एरिया में है और क्या इसकी डेफिसिट्स है, न्यूरोकेमिकल भी उन्होंने डिस्कवर किया. न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? डोपामीन. बहुत बड़ी डिस्कवरी की कि डोपामीन की कमी होने की वजह से पार्किंसंस हो जाती है. ठीक है, लेकिन उसके साथ ही अकेला उस जगह पे डोपामीन तो नहीं काम कर रहा था. डिस्कवरी हुई कि एक और न्यूरोकेमिकल है उसके भी काम कर रहा है, जो कि आपकी असीटल कोलिन, जो कि बैलेंस करता है डोपामीन को, उसके साथ साथ और भी न्यूरोकेमिकल्स वहां पर मौजूद है, उनकी भी, और आयंस की मूवमेंट. तो इतना आसान नहीं होता. हम अपनी सिंपलिस्टिक उसके लिए आसान कर लेते हैं कि हाँ जी एक ही की वजह से हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं साइंस आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स और केमिकल्स मौजूद है. मुश्किल हमारे लिए क्या है? टू आइसोलेट and to study one neurochemical at a time and one ion at a time or one neuroanatomical location at a time, and to see how changes in one will lead to the changes in the other and how they work together as a team. What if there is an imbalance in one
what will happen in the other. So اب یہ کمپلیکسٹی ہے ہمارے پاس, اور اس کمپلیکسٹی کا ساتھ اس کمپلیکس سسٹم کو ہم اسٹڈی کرنے چلے ہیں. ٹیکنیکس ہمارے پاس کیا ہیں؟ ٹیکنیکس ویری کرتی ہیں, چینج کرتی ہیں. they complete there are they depend on first of all what we are working with, the kind of behavior we are working with. If we are working with simpler behaviors or we are working with complex behaviors. If you are working with simpler behaviors, and in terms of simple behaviors, I'm talking about behaviors that can be easily seen and manipulated. And then there are behaviors which are at the lower level of the brain functioning. Reflexes. Reflexes, very simple. Usko study karیں وہ simple system ہے. لیکن on the other hand, learning, memory are complex system. So depend کرتا ہے کس لیول پہ اور کون سا سسٹم اور کیا بیہیویئر ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کی ٹیکنیکس پھر ہم وہ چوز کریں گے جو ان کو ہمیں اسٹڈی کرنے میں ہیلپ کرے. سو ٹیکنیکس دیٹ وی یوز اور آئیڈینٹیفائی will vary with what we are working for, simpler or complex behaviors. Number one, what we are working with in the brain, simple or complex level of the brain, or what we are working with which is higher order functioning or complex neurochemical changes. دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی ٹیکنیکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. What are the techniques that are available? And as I said before, more and more advanced techniques become available, and in some cases researchers develop their own techniques as they go along. They find they are not satisfied, or the questions that they are asking are not going to be answered by the techniques that are available, so they develop their own techniques. So advancement of technology A will give us more techniques to study the brain, but at the same time the researcher can and do most cases develop new techniques as they go along. تیسری بات, ہمارا گول کیا ہے as we are studying the brain? Our goal is to only explore the brain. اگر ایکسپلوریشن ہے تو بڑی سمپل اسٹڈیز ہو سکتی. Understanding is a little more complex. And then manipulation, وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے کہ ہم مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں برین ایریز کو, اور ان کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک برین ایریا کو نکال دیا جائے تو باقی برین ایریاز کا اثر کیا ہوگا یا ان میں چینجز کیا ہوں گے. تو ایکسپلوریشن, انڈرسٹینڈنگ یا مینیپولیشن. پھر اس کے ساتھ کیا ہمارا کام صرف ہم ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں جو فنکشننگ ہے برین کی, یا اس ایریا کی, یا اس اسٹرکچر کی, یا اس نیوروکیمیکل کی, یا ہم اس کو لوکیٹ کرنے کے بعد کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈوپامین کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں ہم, اس کی نیٹ ورکس یا پروجیکشن یا اس کے کنیکشن ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم تھیوری بنانا چاہتے ہیں کہ کیوں ہے, جیسے شروع میں آپ کو میں نے کہا تھا برین میں اوپیٹس کیوں پائے جاتے ہیں. پہلی تو بات ہم نے ڈسکور کیے, ڈسکرائب کیا کہاں پہ موجود ہے, اور پھر دوسرا سوال یہ آیا اس کو بتائیے, ایکسپلین کریں کہ نیچر نے کیوں برین میں مورفین اور اوپیٹس یا ہیروئن کے مالیکولز ڈالے. تو تھیوریٹیکل فریم ورکس بنانے ہو تو اس کے لیے, یا ڈسکرائب کرنا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے ریسرچ ٹیکنیکس فرق ہوں گی. سو ریسرچ ٹیکنیکس ڈفر in accordance to what our goals are. What our goal is basically to understand, control, simplify, objectify behavior at the microscopic and at the macroscopic level or the gross levels. Secondly, our goal is to at the simplest level is to measure neurons, their sizes, their interconnections, their structural and using the structural and histological procedures. Then our goal is also to measure electrical activity, metabolic processes using neuropsychological, behavioral and other paradigms depending on the technologies and the tests that are available. Now this is a very tall order.
which is why the neuropsychologists and neurologists and behavioral neuroscientists and electrophysiologists and neurophysiologists all work together. We have, if we want to put it, in order to study the brain, there are several techniques that are available. The invasive techniques, the non-invasive techniques. And then there is another group of techniques which are called the histological techniques or the post-mortem techniques. So, 3 groups of techniques generally millions हैं, मतलब जितने साइंटिस्ट हैं उतनी ही टेक्निक्स आप समझ लीजिए हैं, लेकिन उनको हम 3 मेजर ग्रुप्स में अगर डिवाइड करें, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव एंड हिस्टोलॉजिकल और पोस्टमॉर्टम. इन्वेसिव वो जो ब्रेन को इन्वेड करते हैं, चेंज करते हैं और उसको स्टडी करते हैं. नॉन इन्वेसिव वो जो ब्रेन के अंदर चेंजेस नहीं लाते, उसको बगैर अंदर जाए ब्रेन के, चेंजेस लाए ब्रेन के, उसको एज इज डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और उसको स्टडी करते हैं. हिस्टोलॉजिकल पोस्टमार्टम आफ्टर द ब्रेन इज डेड, वी स्टडी इट. तो इसको अगली दफा फिर हम लेके जाएंगे एंड विल गो फर्दर इनटू इट, बट डू स्टडी, वी आर गेटिंग मोर टेक्निकल and you will see that we are going to go into chemistry, biochemistry, and etc. Do brush up on all this and do your readings before you come to class next time.